يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹائم مینجمنٹ کے ٹپس اور باتیں شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بیسیکلی ان ہاؤس وائفس کے لیے یا ان لیڈیز کے لیے ہے جن کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچن میں ہی گزرتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے فرسٹ اور مین پوائنٹ کی طرف۔ سحری میں آپ جس ٹائم بھی اٹھتی ہیں، آپ نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ 30 منٹس پہلے آپ سحری میں اٹھ جائیں، کیونکہ سحری کا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی زبردست ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم دعا مانگے اللہ سے، جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو 2 رکعت یا آپ نفل ادا کر لیں۔ اگر آپ نے نماز تراویح ادا کی ہوئی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو آپ اس ٹائم جو ہے وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کوکنگ کر رہی ہیں، تو آپ نے اپنی زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھنے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹے چھوٹے اللہ کی تسبیحات کو ہم نے پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کیونکہ رمضان کا بیسک مقصد عبادت ہے۔ کھانے بنا کر، پکا کر اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا رمضان کا اصل مقصد نہیں ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی آپ کریں یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی تسبیح بھی ہم پڑھیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں ہم سب کو پتہ ہے ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کریں اگر آپ اس ٹائم پہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں تو وہ لازمی سے کریں، بے شک آپ تھوڑی ہی کر لیں، 2 پیجز کر لیں یا 2 رکوع کر لیں، نہیں تو آپ دعا تو لازمی مانگیں۔ چل کر میں آپ کو ایک ایپ بھی بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی لی جو ہے نا وہ ذکر و اذکار پڑھ سکتی ہیں اور یاد بھی کر سکتی ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے، ہم اس ایک سنت کو تو فالو کر سکتے ہیں، اس ایک سنت کو تو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں سحری مس نہیں کرنی، کیونکہ بعض لوگ سحری مس کرتے ہیں جو کہ بہت ہی نامناسب اور غیر معقول بات ہے۔ تو کوشش کریں اپنی سحری اچھی اور ہیلدی لیں اور لازمی لیں، سنت سمجھتے ہوئے کھائیں، تو انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے پر نازل کرے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے نیبرز کو ایون کہ یاد رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی ساری چیزیں ہمارے لیے بھی بنائے یا کرے جو ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں ماشاءاللہ سے میری سحری بھی ہو گئی تھی تیار، میں اپنی سحری کر لوں گی ساتھ میں، اور ساتھ کرتے ہیں آپ سے کچھ باتیں۔ اپنا کام پینڈنگ مت رکھیں، ساتھ ساتھ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمیٹتے جائیں۔ لائک اگر آپ کے برتن ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ واش کر لیں، اور ہاں سحری میں کھجور کھانا مت بھولیں، کیونکہ کھجور بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک رکھتی ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، اگر آپ ذکر و اذکار کر رہی ہیں اور سب سے امپورٹنٹلی آپ درود شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، درود پاک کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کی میں بات کر رہی ہوں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا مانگے بغیر ہی قبول کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی فجر کی نماز ادا کر لیں گے، سحری کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا تھا، اب جو ہے فجر کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ تلاوت قرآن پاک بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اس رمضان آپ نے کتنے پارے پڑھنے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کرنے ہیں یا اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر سیکھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہونا چاہیے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دورہ قرآن لازمی سے جوائن کریں، آپ کوئی آن لائن کلاس جوائن کریں، یا آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو چلا لیں۔ آپ یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ اسکالرز کی جو ہے وہ ویڈیوز یا تفسیر قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ اور کیا ہی اچھی بات ہو اگر اس رمضان ہم نماز تراویح کا پراپر مسجد میں جا کر اہتمام کریں۔ اور یہ والا پوائنٹ آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیونگ، بہت زیادہ آپ کا سٹریس مینجمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے رمضان کی پہلے سے تیاری کر کر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ اس طرح کی رمضان پریپریشن کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے۔ جو جھنجھٹ ہوتی ہے بار بار کھانے بنانے کی، پکانے کی، تو کبھی آپ کچھ کباب وغیرہ فرائی کر لیں، کبھی آپ آملیٹ وغیرہ بنا لیں، یعنی اپنے ٹائم کو بچانا ہے نا ہم نے، اور عبادت کے لیے اپنا ٹائم سیو کرنا ہے، عبادت کی طرف اپنا ٹائم جو ہے وہ لگانا ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ بہت زیادہ ہیلپنگ رہا میرے لیے بھی، اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگ بھی اس پوائنٹ کو لازمی سے فالو کریں۔
کتنی ہی عجیب اور آکورڈ سی بات لگتی ہے کہ رمضان میں ہم شاپنگ اور گروسریز وغیرہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اپنا کام کائنڈلی پہلے سے کر لیں، ڈن کر لیں کہ آپ گروسری اپنی شاپنگ جو بھی کر رہے ہیں وہ رمضان سے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کر لیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرنی ہی ہے شاپنگ، تو کیوں نہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے کر لیں اور وہی ٹائم ہم جو ہے اپنی عبادت کی طرف لگائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک میں پڑھنے پہ لگائیں ٹائم اپنا، تسبیحات، ذکر و اذکار کرنے کی طرف اپنا ٹائم جو ہے وہ سیو کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کون سی ایسی ایپ ہو یا کون سا ایسا سورس ہو جس سے ہم ایزیلی یاد کر سکیں اپنے اذکار اور صبح شام کے ذکر و اذکار، تو یہ ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس کو آپ اپنے موبائلز پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور صبح شام کے اذکار اس کو اوپن کریں اور پڑھیں۔ اور ایک اور چیز ہم نے اس رمضان کرنی ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا ارادہ کر رہی ہوں کہ ہم نے روز ایک نہ ایک دعا جو ہے وہ لازمی سے یاد کرنی ہے، وہ بے شک اسی بک میں سے یا اسی ایپ میں سے ہم یاد کر لیں، یا آپ ذکر کوئی ایک یاد کر لیں روز کا ڈیلی بیسس پر، یا آپ کوئی چھوٹی سی دعا یاد کر لیں۔ اور سحری سے بھی زیادہ ہمارا جو قیمتی ٹائم ہے وہ افطار کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ٹائم جو ہے ہمارا خواتین کا کچن میں ہی گزر جاتا ہے، ہر ایک کی پسند کے کھانے بناتے ہوئے اور ٹیبلز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھرتے ہوئے یا ڈیکوریٹ کرتے ہوئے، اسی میں سارا ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس رمضان ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی کھائیں ہیلدی کھائیں، فرائیڈ آئٹمز جو ہیں وہ لیس کر دیں، اور افطاری جتنی آپ سمپل بنائیں گے اور جتنی ہیلدی بنائیں گے اتنا ہی آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سیو ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ داری اوبویسلی ہماری ہی ہے، ہم لیڈیز کی ہی ہے کہ ہم نے کوکنگ کرنی ہے، گھر دیکھنا ہے، کچن کو سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، تو اس سے ہم جو ہے نا وہ اختلاف نہیں کر سکتے یا منہ نہیں موڑ سکتے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس ٹائم کو ہم مینیج ضرور کر سکتے ہیں اپنا دماغ یوز کر کر، اپنا جو ہے وہ اسکیجول بنا کر۔ ون تھنگ وچ وی مسٹ کیپ ان آر مائنڈ، کہ ہم نے ذکر نہیں چھوڑنا، ہم نے چھوٹے چھوٹے تسبیحات لائک اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، ان اذکار کو ہم نے اپنی روٹین بنانا ہے، تاکہ جب بھی ہم کھانا بنا رہے ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں، تو ہم جو ہے ان کو بھولیں نہیں اور لازمی سے بار بار ان کا ورد کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ہمیں درود پاک پڑھنے کی تو عادت لازمی ہی بنانی چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ ہمیں اپنا افطار ٹیبل یا اپنا کھانا جو ہے وہ 15 منٹ پہلے ہی سارا ریڈی کر لینا ہے، ہر چیز کو آپ 15 منٹ پہلے ہی فائنلائز کر دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پر جائیں گی، اپنا ٹیبل لائک سیٹ کر لیں، اور پھر کرنی ہے ہمیں اللہ سے دعائیں۔ افطاری کے ٹائم کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا، تو یہ کام ہم نے لازمی کرنا ہے کہ روزہ افطار ہونے سے 15 منٹ پہلے لازمی دعا مانگنی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور مزے کا بھی ہے، ہمیں بنانا ہے ایک ڈونیشن باکس یا صدقہ باکس، یہ بنا تو ہمیں رمضان سے پہلے ہی لینا ہے، یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کر چکی ہوں، لیکن اگر آپ میری ویڈیو اب دیکھ رہے ہیں یو کین مسٹ ڈو اٹ، کہ جو بھی آپ کے پاس 10-20 جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے اکارڈنگلی اس کے اندر پیسے ڈالیں، اور پھر ہم ان پیسوں کو کاؤنٹ کیے بغیر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کسی بھی غریب کی ہیلپ کریں گے یا کسی بھی اور نیکی کے کام میں اس کو ڈونیٹ کر دیں گے، اور اس کام میں بھی بچوں کو لازمی سے انوالو کریں، بچے بہت زیادہ باتیں پک کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کرتے ہوئے۔ امید ہے کہ ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ پوائنٹ لازمی سے سیکھا ہوگا، تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کیجیے گا، اور چینل پر نیو تھے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔